شفا کی دعا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ بعدهم یمسحه بیمینہ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دم کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا کرتے تھے اور کہتے اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے, تو ہی شفا دینے والا ہے, تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں, ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں, اس میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ حدیث آئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی, یا تھوڑا سا فرق ہے, لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کی جو عیادت کریں وہ بھی دم کر سکتے ہیں, گھر کا فرد بھی کر سکتا ہے, مریض اپنے اوپر خود بھی کر سکتا ہے. اور دم میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے, یعنی دایاں ہاتھ متاثرہ جگہ پر پھیرنا چاہیے. تو دائیں ہاتھ کی ایک برکت ہوتی ہے. امام طبری کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ نیک شگون کے طور پہ پھیرا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری یا تکلیف کو دور کر دے. تو یہ ایک عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے. دعا میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور وہ ہے اللہم رب الناس, اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے. تو اس میں اللہ عز و جل کی صفت ربوبیت کا آپ وسیلہ دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام, ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تو جب اللہ تعالیٰ کے نام الرب کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی وجہ سے اس دم کے ساتھ لوگوں پر واقع ہونے والی تکلیف جو ہے اور بیماری اور درد کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے, انت الشافی لا شفا الا شفاؤک. سب کی تردید کر دی گئی کہ کوئی اور شفا دے ہی نہیں سکتا. اور یہ صرف زبان سے الفاظ نہیں کہنے چاہیے, یقین سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے, یعنی اس کو جڑ سے اکیڑ دے اور اس بیماری سے مکمل تندرستی, عافیت, صحت اور سلامتی حاصل ہو. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے اذهب البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت. تکلیف دور فرما دے اے انسانوں کے پالنے والے, شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے, تیرے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. پھر اسی طرح آنکھ کا درد ہو اس کے لیے بھی دم ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جھاڑ پھونک, تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں. تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یعنی ایک دفعہ علاج ہو, شفا ہو, اور اس کے بعد دوبارہ وہ بیماری لوٹ کر ہی نہ آئے, جڑ سے ختم ہو جائے. اسی طرح اگر کہیں سے کوئی پارٹ جل جائے جسم کا, کوئی گرم پانی گر گیا, کہیں لو لگ گئی, کچھ ہو گیا, تو اس پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. محمد بن حاتب اپنی والدہ ام جبیل بنت مجلل سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا, اتنی دیر میں لکڑیاں ختم ہو گئیں, میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی. میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ محمد بن حاتب ہے, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا حال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے برکت کی دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کہتی ہیں کہ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, یقین کے ساتھ, اور پھر آپ کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو یہ واقعات ہمارے ایمان میں اور اضافہ کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں دنیاوی اور ہر طرح کے امراض کا علاج موجود ہے. اس کے علاوہ جو رقیہ شرعیہ ہے, اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو وہاں پر آپ رقیہ اگر ٹائپ کریں تو آپ کو مختلف طرح کے رقیہ مل جائیں گے. کچھ آیات تو ایک جیسی ہوتی ہیں سب میں, جیسے سورۃ الفاتحہ ہے, معوذتین ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں, لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ کسی میں کم کسی میں زیادہ بھی ہوتی ہیں. تو اس میں جو بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ سن سکتے ہیں, اس کو ریگولرلی سنیں. ایک اور چیز یہ کہ جب بیمار کو رقیہ سنوایا جا رہا ہو تو بیچ میں اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یا بعض اوقات جیسے شیاطین ہوتے ہیں انسان کے اوپر, کوئی نظر ہوتی ہے شیطانوں کی یا وہ پوزیس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مریض جو رقیہ سنے نہ. تو ایسی صورت میں اگر ہیڈ فون لگا دیے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. شدید بیماری ہو تو صبح و شام بھی سنا جا سکتا ہے, ورنہ یہ ہے کہ ایک وقت بھی اگر پراپر طریقے سے رقیہ سنا جائے تو انشاءاللہ فائدہ
ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر رقیہ کیا تھا. آپ کے پاس عیادت کے لیے آئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے رقیہ کیا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنے خاص خزانوں سے یہ آیات اور یہ شفا کی دعائیں عطا کی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ دوا کے علاوہ یعنی گولیاں کھانے کے علاوہ ہم یہ دعائیں بھی اور قرآن کا پڑھنا بھی جاری رکھیں. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دل کی بیماری ہے، دل سے مراد دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہے، کہیں دل لگتا نہیں، انگزائٹی ہے، پریشان ہے، تو اس میں بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کر دیں. تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کا دل قرار پکڑ جائے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے.